بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا بفيض فضلك رشدنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. آج ہم آخری ٹاپک پر سے گزرنے والے ہیں، طہارت کی، امام شرم بلالی کی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں مراقِ السعادات میں، وہ ہے استنجا۔ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آج ہی اس کو مکمل کر لیں تاکہ اگلے درس سے ہم نماز کا بیان شروع کر دیں گے۔ تو استنجا، سب سے پہلے یہ ہم کو سمجھنا ہے کہ الگ الگ قسم کے جگہیں ہوتے ہیں، مکان، تو اماکن الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ہیں تھوڑے مکان جو مبارک جگہ ہوتی ہے، جیسے مساجد وغیرہ، وہاں پر جتنا زیادہ وقت آپ گزاریں گے اتنا، اگر آپ ثواب کی نیت کے ساتھ گزار رہے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ ثواب ہے وہاں پر۔ اور کچھ ایسے جگہیں ہیں جو گناہ کی جگہیں ہیں، تو ہر لمحے آپ اس جگہ پر رہیں گے ہم، تو ہر لمحے گناہ پاتے رہیں گے، جتنے لمحے وہاں پر گزارے اتنے لمحے کے عذاب میں گناہ ہمارے سر ہوگا۔ تو مثال کے طور پر کوئی کلب یا بار وغیرہ ہے جہاں پر شراب نوشی ہو رہی ہے، اس قسم کی جگہوں پر، جو بھی الگ الگ قسم کی جگہ ہے، گناہ جہاں پر ہو رہا ہے، بدکاری جہاں پر ہو رہی ہے، تو وہ قسم کی جگہ ہیں۔ ہر ایک لمحہ آپ وہاں پر رہیں گے تو چاہے آپ کی نیت کوئی غلط کام کی نہ ہو، جیسے کوئی ریسٹورنٹ میں ہیں آپ اور وہاں ریسٹورنٹ میں ایک بار ہے بازو، تو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ بار کے پاس نہ جائیں، ریسٹورنٹ کی جگہ پر ہی رہیں۔ اور اگر ریسٹورنٹ کی جگہ میں ہی اگر ہو رہا ہے شراب نوشی، تو پھر ہرا گناہ نہیں تو کم سے کم مکروہ تو ہے وہاں پر رہنا آپ کے لیے۔ اور تیسری دو ہو گئی، ایک مبارک جگہ جہاں پہ آپ کو ثواب ملتا ہے، اور ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کو گناہ ملے گا، اور ایک تیسری جگہ ہے جو ان دونوں کے بیچ میں ہے، کہ وہاں پر جانا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے لیکن ضرورت کے تحت آپ کو جانا پڑتا ہے وہاں پر۔ تو اس قسم کے جگہوں پر، مثال کے طور پر طہارت خانہ ہے، بیت الخلاء ہے، یا بازار وغیرہ، تو یہاں پر آپ کو جانے سے کوئی ثواب یا عذاب تو نہیں ہے، لیکن یہ جگہوں پر جانا کوئی مبارک چیز، مبارک بھی نہیں ہے، کوئی ثواب بھی نہیں ملنے والا ہے، کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے یہاں پر جانا بغیر ضرورت کے۔ تو ان قسم کے جگہوں سے ہم کوشش کرنا چاہیے ہم جتنی جلدی ہمارا کام ہو جائے اتنی ہی دیر ہم وہاں پر رہیں، جلد از جلد کام کریں اور نکلیں۔ ان جگہوں سے یہاں پر زیادہ وقت گزارنا نہیں ہے۔ تو زیادہ دیر یہاں پر رہیں گے تو پھر وہی مکروہ ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ وقت آپ گزار رہے ہیں ان جگہوں پر، تو پھر وہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو جتنی زیادہ دیر اتنا زیادہ، کیونکہ یہ جگہ شیطانی وسواس پیدا کرتی ہیں، ہم کو ضرورت کے تحت ہی یہاں پر رہنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو استنجا کا مطلب کیا ہے؟ استنجا کا مطلب ہے کہ گندگی کو اپنی محل سے یا تو نکال دینا یا نہیں تو کم کر دینا، استنجا کا مطلب یہ ہے۔ تو امام شرم العلی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ اب آپ شروع کرنے سے پہلے یہ آداب ہے، دیکھیے آپ کہ ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے، اور ہر زندگی کے ہر پہلو میں ہم کو ہدایت عطا فرماتا ہے کہ قضاء حاجت کے بھی ہمارے کو آداب سکھائے گئے ہیں۔ تو جب آپ اس نیت سے فارغ ہوتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی تعمیل میں یہاں پر ہوں، تو پھر آپ جب اس قسم کی نیت کریں گے تو انما العمل بالنیات، تو قضاء حاجت بھی ہمارے لیے ثواب بن جائے گا، ثواب کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر آداب کیوں ہیں؟ ہر قسم کی زندگی کے ہر قسم کی عمل میں آداب ہیں اسلام شریعت کی طور سے۔ تو شریعت ہم کو کیوں بتاتی ہے ہر قسم، ہر چھوٹے چھوٹے عمل میں، یہ عمل اتنا چھوٹا چھوٹا سا عمل ہے، اس کی بھی آداب ہے، کیوں ہے؟
تو اس میں کیا ہے، ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کے ہمارے ذہن میں 24 گھنٹے ہمارا مقصد کیا ہے حیات کا، وہ رہنا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ تو جب بھی ہم قضاء حاجت کے جاتے ہیں تو جب بھی ہم کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، نہ کہ کوئی زندگی کی ایک چھوٹی سی کوئی عمل کر رہے ہیں۔ اور سنت مبارکہ کیا ہے؟ تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ آداب کے حساب سے جو آداب سکھائے گئے ہیں وہ آداب پر عمل کرنے سے کیا ہے، سنت سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے بھی ہم جڑ جاتے ہیں۔ تو سنت پہ عمل کرنے سے پھر ثواب۔ اور ہر ایک، جب بھی ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ مجھے ایسا کرنا ہے، اسلام مجھے یہ بتاتا ہے، شریعت مجھے یہ ہدایت فرماتی ہے، تو ذہن میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے مجھ سے، تو میں اس کی اطاعت کرنے میں لگا رہوں، یہ ذہن میں رہتا ہر وقت، ہر لمحہ۔ اور یہ ایک آپ کے ذکر کا بھی ایک باعث ذریعہ بن جاتا۔ تو ایک چھوٹی سی چیز دیکھیے آپ، یہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتی، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے مرد ہو کے عورت، ہم کو چاہیے کہ ہمارا سر ڈھانپ لیں۔ مرد حضرات ٹوپی پہن لیجیے، اور جو عورتیں ہیں، زنانہ ہیں، وہ اونڈی اوڑھ لیجیے۔ اور بیت الخلاء میں جانا، ننگے سر جانا مکروہ ہے، خلاف الاولا بول سکتے ہیں آپ۔ تو مستحب ہے کہ سر ڈھانک کر جائے، اور کوئی بھی ایسی مبارک چیز یا مقدس چیز جیسے قرآن وغیرہ، یا آپ کا فون میں قرآن کھلا ہے تو بند کر دے کے لے کے جائیے، یا جیب میں رکھ لیجیے۔ یا انگوٹی ہے، انگوٹی پہ کچھ لکھا ہوا ہے، تعویذ وغیرہ، اس کو بھی، اگر انگوٹی ہے تو اس کو اپنی مٹھی بند کر لیجیے، اور انگوٹی کا جو کیا بولنا آپ ڈائریکشن ہے، اس کو آپ ہتھیلی کی طرف کر دے کے مٹھی بند کر لیجیے، یہ بہتر ہے، تاکہ جو مقدس اگر کچھ لکھا ہوا ہے قرآنی آیت وغیرہ تو ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ اور اگر ٹوپی آپ کی ہے، ٹوپی پر ناریل مبارک کا اگر نشان ہے تو وہ ٹوپی نہیں پہننا، وہ ٹوپی آپ پہن کر نہیں جائیں گے اندر، کیونکہ پھر وہ بے ادبی اور گستاخی کے مانند ہو جائے گا، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور بائیں پاؤں سے، لیفٹ پیر سے اندر داخل ہونا ہے، اچھے جگہوں پر، مبارک جگہوں پر سیدھے پیر سے داخل ہوں گے، اور جو اس قسم کی جگہ ہیں جیسے بیت الخلاء وغیرہ، وہاں پر بائیں قدم سے، لیفٹ پیر سے داخل ہوں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھے۔ اب علماء تصوف کے پاس تو اور کئی چیزیں ہیں، جس کو کچھ اور آپ حضرات اگر چاہتے ہیں کہ اور اس پہ مطالعہ کریں کہ آداب کے متعلق طہارت کے، تو امام غزالی کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس میں اثار الطہارہ بلکہ ہے، سیکریٹس آف طہارہ، وہ آپ حضرات مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اور ریاض الصالحین بھی ہے امام نووی کی، اس پر بھی ہم گفتگو کیے ہیں شروع میں۔ امام شرماوی فرماتے ہیں کہ جب انسان فارغ ہو جائے، خاص طور سے مرد حضرات، جب مرد حضرات فارغ ہو جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ پیشاب کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، اس کا ان کو تیقن ہونا ہے، یقین ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا ہوتا، جیسے ہی ہم وضو کر لیے، وضو کر کے جب ہم اٹھ کے چلتے ہیں یا پھرتے ہیں، تو نالی میں جو کچھ قطرات باقی رہتے ہیں، وہ قطرات کی وجہ سے کیا ہوتا، وہ باہر نکل جاتے اور وضو ٹوٹ جاتا۔ تو پھر وہ نہیں ہونا، اس کے لیے آپ کو یقینی طور پر آپ کو استبراء کرنا ہے، بری ہو جانا ہے کہ اب کوئی اندر باقی نہیں ہے کوئی بھی قطرات۔ تو یہ آپ جب ایک بار یقین آ گیا آپ کو، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، یا تو آپ چلیے اٹھ کر 40 قدم یا تھوڑی فاصلہ چلیے، تاکہ جو بھی خطرے ہیں وہ باہر نکل جائیں، پھر وضو کرنا اس کے بعد، اس سے پہلے وضو نہیں کرنا۔ یا نہیں تو آپ لیٹیے، لیٹ کر سائیڈز چینج کیجئے، نارملی سائیڈ پہ لیٹنے کے لیے فقہا فرماتے ہیں کروٹ، ویسا لیٹیے۔ یا نہیں تو آپ جب استنجا کر رہے ہیں، جب اس طرح سے صحیح قسم سے آہستہ سے نالی کو دبا کر جو بھی قطرات ہے وہ نکال دیجئے، خارج کر دیجئے، تو استبراء ہو گیا۔ اب جب آپ استبراء کر چکے، اس کے بعد اگر آپ وضو کر لیے، اور ٹھیک ہے، اس حضرات کو کیا ہے مسئلہ ہے، وسوسوں کا مسئلہ ہے، کہ اب انہوں پھر بولتے ہیں میں وضو کر لیا حضرت، اس کے بعد پھر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید قطرے نکل گئے،
دیکھیے، آپ استبرا کر چکے، اس کے بعد کچھ بھی اگر آپ کو محسوس ہوا، شک ہو رہا آپ کو کہ کہیں قطرہ نکلا یا نہیں نکلا، تو ہم ہر وقت یہ قاعدہ پڑھتے جا رہے ہیں، شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں اور آگے پڑھتے رہیں گے، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین کو شک نہیں توڑ سکتا۔ تو آپ وضو کر چکے تھے، یقین ہو گیا کہ وضو کر چکا، اب پھر آپ کو شک ہو رہا کہ شاید قطرے نکلے یا نہیں نکلے، تو قطرات کے شک سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹ سکتا۔ اگر آپ کو یقین ہوا کہ قطرات خارج ہوئے ہیں، اس کا یقین ہو گیا آپ کو، تو وضو ٹوٹا۔ اگر آپ کو صرف شک ہوا تو آپ کو وہ شک کو بالکل بازو کر دینا ہے، اس کو ترک کر دینا ہے۔ یہ صرف اور صرف شیطان کے وسوسے ہیں، کیونکہ یہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کے لیے دین کو آپ کا مشکل بنا دے۔ دین کو جتنا مشکل بنائے گا اتنا اس کا کام آسان، کیونکہ انسان وضو شروع میں انہیں بہت مشکل، اپنے آپ پہ دین مشکل سمجھ کے کرتے آتا ایک وقت آتا انہیں بولتا بھائی میں کتنا وضو کروں، میری تو نماز ہی نہیں ہوتی، ختم، میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا، میں تو وضو ہی نہیں کرتا۔ شیطان کا یہ مقصد ہے۔ تو ہم کو کیا چاہیے، وسوسے آئے تو ان کو بالکل بازو کر دینا۔ تو اگر کسی کو یہ وسوسہ آئے کہ شاید مجھے کچھ محسوس ہوا ہے، خطرے نکلے ہیں، سب سے پہلے آپ دیکھنا ہی نہیں، آپ بالکل الاصل فی الوسواس لا یلتفت الیہ، کہ وسواس کے واسطے آپ کو ان کی طرف ان کو کچھ امپورٹنس دینا ہی نہیں ہے۔ بازو کچھ بھی آیا اگنور، بالکل اگنور کرنا ہے، نظر انداز کر دینا ہے۔ اور اگر آپ کو بہت زیادہ وسوسے ہو رہے ہیں تو علماء فرماتے آپ استبرا کر لیا بعد کیا کیجئے، استبرا کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا پانی اپنے جو بھی نیچے کا ازار وغیرہ ہے، آپ کے شلوار یا پینٹ ہے، پائجامہ ہے، اس پہ پانی چھڑک لیجئے۔ تو آپ کو اگر کچھ محسوس ہوا تو آپ یہ گمان کر لیجیے کہ وہ جو پانی میں چھڑکا تھا نا، وہ پانی کا مجھے احساس ہو رہا ہے، یہ کوئی قطرات نہیں ہے، بلکہ وہ جو پانی میں چھڑکا تھا وہی پانی ہے بس۔ تو اس قسم سے کیا ہے، آپ وسواس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کھول کے بالکل دیکھنا نہیں ہے کہ کئی قطرے نکلے نہیں نکلے، یہ بالکل دیکھنا نہیں ہے، یہ بالکل بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے۔ کسی کو محسوس ہوا تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی قطرے نکلے نہیں نکلے، ضروری یہ بالکل بدعت ہے اور خلاف سننا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ استبرا کر لیے ایک بار، اگر کچھ بھی وسواس آئے تو ان کو بالکل بازو ترک کر دینا ہے، ان کو نظر انداز کر کے بازو پھینک دینا ہے۔ تو یہ استبرا ہو گیا۔ اب آپ وضو کر لیے، اس کے بعد آپ سکون سے نماز ادا کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وسوسے آئے ان کو بازو کر دینا۔ اور اب گندگی جب نکلتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، کہ کوئی اگر اجابت آئی تو اب اس کے بعد کیا حکم ہے اس کا دھونے کا؟ یہ فرض ہے دھونا، واجب ہے یا سنت ہے، کیا ہے یا مستحب ہے؟ تو حنفی علماء کے پاس جو گندگی ہے اس کو صاف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ صرف وہ گندگی ہے جو مخرج پر ہے، یعنی ایگزٹ پارٹ پر ہے لگی ہوئی، وہ گندگی کو صاف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر اس سے باہر پھیل گئی تو ہم وہ پیچھے پڑے ہیں نجاست کے بیان میں، کہ اگر وہ نجاست ہے تو وہ تو غلیظہ ہے، ہیوی فلتھ ہے، تو اس کی ایک قدر ہے، ایک درہم کے اتنی ہم دیکھے تھے، 3 to 5 سینٹی میٹر، 4 to 5 گرامس، اس قسم کی اگر ہے، مخرج کے علاوہ جسم پر اگر لگ گئی ہے تو پھر اس کو آپ کو دھونا فرض۔ اگر اس کے برابر ہے مقدار کے تو واجب ہے، ورنہ اس سے زیادہ ہے تو پھر تو فرض ہے۔ تو یہ آگے ہم دیکھیں گے۔ تو اصل جو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ سنت ہے، اگر کوئی شخص گئے، اجابت آئی اور اجابت اپنے مقام سر سے تجاوز نہیں کی، وہیں پر ہے، تو سنت ہے دھونا۔ یعنی پرانے زمانے میں کیونکہ پانی نہیں ہوا کرتا تھا اتنا آسانی سے، آج جیسا ہم کو پانی دستیاب ہے ویسے پرانے زمانے میں پانی دستیاب نہیں ہوا کرتا تھا، تو بغیر پوچھے کے، بغیر دھوئے کے بھی نماز ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا پڑھنا چاہیے، بلکہ صرف فقہا بتا رہے ہیں کہ باؤنڈریز کیا ہے، حدود کیا ہے۔ حنفی فقہ میں سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن دھونا بہتر ہے۔ تو اب اس کو آپ دور کیسے کریں گے؟ یا تو آپ پتھر لے کے استعمال کر سکتے ہیں، ڈھیلا، ٹھیک ہے، جو گندگی کو دور کرتا ہے، یعنی وہ
پتھر کے اوپر بھی کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں رہنا چاہیے. اگر اس پر گندگی ہے تو پھر اور آپ گندگی میں اضافہ کر رہے ہیں، تو اس سے استنجا نہیں ہو سکتی. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ایک طریقہ کار فرما رہے ہیں، ان کے اپنا طریقہ کار ایک فرما رہے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، عمل کیے تو بہتر ہے کہ پہلے سامنے کیجئے، پیچھے سے سامنے لے کر آئیے، پھر سامنے سے پیچھے لے کر آئیے، جب تک کہ صاف صفائی نہ ہو جائے. اور بہتر ہے کہ اس کے بعد آپ پھر کیا کریں؟ پانی سے دھو لیں. ٹھیک ہے؟ تو سب سے افضل کیا ہے؟ آپ سب سے افضل ہے کہ آپ پہلے ڈھیلے سے یعنی پتھر سے پوچھیں، پھر پانی سے استعمال کر کے دھو لیں. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا نیکسٹ سیکنڈ افضل کیا ہے کہ آپ صرف پانی پر اکتفا کر لیں، صرف پانی سے دھو لیں. اگر پانی بھی نہیں ہے تو صرف ڈھیلے سے آپ استنجا کر سکتے ہیں. سب سے افضل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سب سے افضل ڈھیلے سے دھو پوچھ کر پھر پانی سے دھونا کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں کیا ہوتا، پانی کم استعمال ہوتا. تو ہم پانی کم سے کم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، پانی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. تو ڈھیلا ہے تو ڈھیلے سے استعمال کر کے، یہ آج کے زمانے میں ٹوائلٹ پیپر بھی ہے، تو وہ چونکہ استعمال ہوا کرتا ہے، اسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ استعمال کر کے پھر پانی سے دھو لیں تو کم سے کم پانی استعمال ہوگا. اور دھونا جب تک ہے جب تک کہ بدبو چلی جائے. اگر بدبو ہے تو پھر گندگی وہاں پر موجود ہے، آپ کو ابھی بھی دھونا ہے. اور کسی کے سامنے بھی عورہ کا بتانا حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. تو آپ دیکھیے آداب میں یہ بھی ہے کہ جب انسان بیٹھتا ہے، بیٹھتے وقت بھی سطر کو ڈھانپے رہے، بلکہ جیسے بیٹھ رہے ہیں، بیٹھتے بیٹھتے سطر کو پھر جتنی ضرورت ہے صرف اتنا ہی، اور جتنی دیر جتنی مدت کے لیے سطر کو ہٹانا ہے اتنی مدت کے لیے ہٹائیں گے. اور جیسے ہی فارغ ہو گئے اور دھو لیے، واپس سطر کو اپنے ڈھانک لینا ہے، جب کا جبھی، اٹھنے سے پہلے ہی. یہ آداب میں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، لیکن آداب میں ہے کہ بیٹھتے ہوئے سطر کو ہٹائیں گے اور پھر دھو لیں گے. اور ویسے ہی اٹھتے وقت سطر کو، اٹھنے سے پہلے ہی سطر کو واپس ڈھانپ لیا جائے گا. اور اگر گندگی جو مخرج ہے یعنی جو ایگزٹ ہے، اس سے اگر تجاوز کر لے، اس کے آگے بڑھ جائے، تو ہم ابھی عرض کیے تھے کہ اس کے اگر مقدار دیکھیں گے ہم، کیا وہ مقدار معاف ہے نماز میں؟ ہم دیکھے تھے وہ 1 درہم کے اتنا یا 4 to 5 grams. سالڈ فل تھے تو 4 to 5 grams. اگر وہ لکوڈ ہے تو پھر اس کے لیے ہم دیکھے تھے کہ اپنی ہتھیلی میں پانی جتنا آتا اتنا پانی آپ 3 to 5 سینٹی میٹر کی ڈائمیٹر کا جو ایک سرکل بنتا ہے، اتنا پانی یا پیشاب وغیرہ جو بھی ہے، اگر اس کے مقدار کے برابر ہے تو نماز تو ہو جاتی، لیکن مکروہ ہے نماز. تو بہتر ہے کہ آپ اس کی گندگی کو بھی صاف کر دیجئے. اگر اس سے کم ہے تو بھی مکروہ تنزیہی ہوگی. پورا گندگی پوری سرے سے ہی ختم کرنے کی کوشش کیجیے. یہ ہے آپ کے مخرج سے اگر زیادہ ہے تو، مخرج پر ہی لگی ہوئی ہے تو ہم دیکھیں کہ نماز ہو جاتی اس سے. اور یہ ہم دیکھ لیے فرض ہے اس کو نکالنا کس سے؟ ایسے قسم کے لکوڈ سے، پانی یا کوئی بھی لکوڈ. پانی بھی دیکھیے گندا پانی نہیں ہونا، صاف ہی رہنا. مائع مستعمل استعمال کر سکتے ہیں ہم، جو پانی طاہر ہے لیکن غیر مطہر ہے، وہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں. کیسا پہچانیں گے؟ تو ایسی چیز جو نکالتی ہے، جیسے دودھ ہے یا تیل ہے، یہ گندگی کو دور نہیں کرتے. کیونکہ آپ تیل کو اگر ڈال کے، اگر آپ کے جسم پر یا کہیں بھی آپ تیل کو ڈالیے، اوپر سے نیچے وہ بہنے میں اس کو دقت ہے، ویسا نہیں بہتا جیسا پانی بہتا. اور اگر آپ اس کو کوئی کپڑے میں تیل ڈال دیے اور کپڑے کو نچوڑے تو پورا تیل باہر بھی نہیں نچوڑا جاتا. ویسے ہی دودھ بھی ویسے ہی ہے. لیکن تو آپ تیل یا دودھ اس قسم کے اشیاء سے آپ نہیں دھو سکتے. لیکن پانی ہے یا کوئی اور قسم کی ایسا لکوڈ ہے جو بہتا بھی ہے، سیلان ہے اس میں، اور اس میں رقت بھی ہے، یعنی وہ پتلا بھی ہے کہ اس کو آپ بہائے تو وہ آسانی سے بہہ جاتا، یا اس کو آپ کپڑے میں ڈال کر نچوڑے تو وہ آسانی سے نچوڑا بھی جاتا.
یہ ہے آپ کا پیمانہ پہچاننے کے لیے کہ کس قسم کے لکوڈ سے آپ استنجا کر سکتے. تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطہر ہونا، اس کا طاہر ہونا ہی کافی ہے. یعنی اس سے آپ غسل اور وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اب وہ صرف اپنے آپ میں طاہر ہے تو کافی ہے، اس پانی سے آپ استنجا کر سکتے ہیں. اور کوئی جنابت کی حالت میں ہے تو ان کو تو جیسے وضو استنجا کرنا فرض ہے، ویسے ہی جنابت کی حالت سے باہر نکلنے کے لیے غسل لینا بھی فرض ہے. لیکن وہ پانی جو رہے گا، کون سا پانی رہے گا؟ وہ مطہر پانی رہے گا غسل کے لیے. لیکن استنجا کے لیے مطہر ہونا شرط نہیں ہے، صرف طاہر اپنے آپ میں پاک رہا تو کافی ہے. یہ مطہر طاہر کے لیے ہم شروع کے دروس میں ہم اس پر سے گزرے تھے، آپ حضرات اس میں جا کے ریوائز کر سکتے ہیں وہ دروس کو. اور ہڈی یا سوکھا ہوا کوئی اگر گندگی ہے تو اس سے بھی آپ نہیں لے سکتے استنجا، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ ہڈیاں جو ہیں یہ اجنہ وغیرہ کے خوراک ہے، ان کی غذا ہے، تو اس سے نہیں کرنا چاہیے. اور کھانے سے نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ کیونکہ کھانا ایک احترام کی چیز ہے، اکرام کی چیز ہے، اس چیز سے آپ استنجا نہیں کر سکتے. کھانے کے لیے ہے، وہ استنجا کے لیے نہیں ہے. یا ایسی کوئی بھی چیز جو قیمت والی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز اسراف ہو جاتا پھر. تو کچھ لوگ آج کل ایسے ملینئرز بن گئے ہیں کہ وہ پیسے سے کرتے ہیں. یہ اسراف ہے، بالکل مکروہ تحریمی عمل ہے، گناہ ہے اس کا. کیونکہ یہ چیز کا کچھ اور کام ہے، یہ قیمتی چیز ہے، آپ اس کو اس کام میں، اس عمل میں استعمال کر رہے ہیں، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. تو ویسے پیپر بھی آ جاتا اس میں، قیمتی چیز ہے، اور اس کو ہم لکھنے کرنے کے لیے استعمال کرتے پیپر کو. لیکن علماء آج کے فرماتے ہیں کہ ٹوائلٹ پیپر جو ہے وہ خاص اس عمل کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے. لیکن جو نارمل پیپر جس پہ آپ لکھتے کرتے ہیں، وہ پیپر کتابوں میں ہوتا ہے، اس سے استنجا لینا بالکل وہ کھانے کے زمرے میں آ جائیں گا، کیونکہ اس کی اکرام اور تکریم کی جاتی ہے، اس کا ایک عزت ہے، پیپر کی، کتابوں کی عزت ہے، تو اس سے بھی نہیں کیا کر سکتے. لیکن ٹوائلٹ پیپر کیونکہ خاص بنایا جاتا ہے اس عمل کے لیے، تو اس سے کر سکتے ہیں. اور سیدھا ہاتھ استعمال کرنا مکروہ ہے، اس سے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کھانا کھانے کا ہاتھ ہے. اور بائیں پیر سے ہم داخل ہوں گے، اور اندر داخل ہوتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیثوں سے اور گندگی سے. تو کیونکہ اندر کون کون سے مخلوق ہے، جن ہے وغیرہ، ہم کو نہیں پتا، شاید شیاطین ہے بیت الخلاء میں، تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے کر اندر داخل ہونا چاہیے. اور جب ہم فارغ ہو رہے ہیں تو قبلہ رخ نہیں بیٹھنا ہے، یہ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. نہ اس کی طرف چہرہ ہونا چاہیے، نہ پیٹھ ہونا چاہیے، چاہے آپ بند بلڈنگ کے اندر ہوں یا باہر کھلے صحرا میں ہوں، قبلہ رخ نہیں ہونا ہے. کیونکہ تعظیماً ہے، یہ تعظیم کے اعتبار سے نہ پیٹھ دکھانا ہے، نہ چہرہ دکھانا ہے. ویسے ہی سورج کو بھی صرف چہرہ دکھانے کی مکراہت ہے، چہرہ دکھانا مکروہ ہے. یا چاند کو، وہ بھی صرف باہر اگر ہیں تو، یہ فرق ہے دونوں میں. سورج اور چاند کو چہرہ دکھانا مکروہ ہے اگر آپ باہر ہیں، ڈائریکٹ دکھانا. اگر آپ بلڈنگ کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سورج یا چاند کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر مکروہ نہیں ہے. لیکن قبلہ رخ چاہے آپ بلڈنگ دیوار کے اندر ہوں یا باہر کھلے میں، مکروہ تحریمی ہے چہرہ یا پیٹھ دکھانا. اور یہاں پر سورج کے ساتھ ساتھ چاند ہے، اور ساتھ ساتھ ہوا کا جھونکا، اگر باہر اگر ہے ہم تو ہوا کا جھونکا آ سکتا. تو ہوا کا جو فلو ہے اس کو بھی چہرہ نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ جو ہم فارغ ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے گندگی ہم پر واپس آ کر اڑ کر گر سکتی ہے. تو اگر ہوا ہماری طرف، اس کا بہاؤ ہے، ہوا کا، ہوا یہاں اس طرف ہے،
چہرے کی طرف، تو پھر بہتر ہے کہ آپ پلٹ کر ہم استنجا کرنے فارغ ہو جائیں، کیونکہ ہوا کا جھونکے سے گندگی ہم پر گر سکتی ہے۔ اور ہم جب فراغت کے دوران صرف اگر ضرورت ہے تو بات کرنا، ورنہ بات نہیں کرنا چاہیے۔ اور نکلتے وقت سیدھے پیر سے باہر نکلیں گے اور کیا کہیں گے؟ الحمد للہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی۔ یہ پیج 188 پر ہے، اس کتاب میں عربی میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ یہاں پر لکھ دیے ہیں، وہاں سے ہم یاد کر سکتے۔ اور ایک دعا ہے غفرانک، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ، ایک تصوف کا نقطہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں نکلنے پر، کہ اس نے ہمارے پاس سے وہ گندگی کو، وہ اذا، ہم سے وہ تکلیف کو نکال دیا، اور ہم کو خیر و عافیت سے باہر نکال دیا اس چیز کو۔ کیونکہ اگر ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا اگر نہ ملے تو مسئلہ ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اگر کھانا باہر نہ نکلے تو بھی مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہر چیز چلتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا وہاں پر اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور جو دوسری دعا عموماً ہم کو سکھائی جاتی ہے، غفرانک، اللہ تعالیٰ تیری تو مجھے معاف فرما دے، وہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ ہم باہر نکل رہے ہیں بیت الخلاء سے، تو ہم معافی کیوں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہم کوئی گناہ کر کے تو نہیں نکلے۔ تو علماء فرماتے ہیں تصوف کے کہ یہاں پر نقطۂ نظر اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر اتنے انعامات ہیں، ہم کو ہر لمحے عطا فرماتا ہے، تو ہم تو ناشکرے بندے ہیں۔ تو ناشکرے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اگر شکر ادا کرنے کی کوشش کریں بھی، تو ہم اس کی شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ شکر ادا نہیں کر سکتے، تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے، غفرانک۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے کہ میں تیرا شکر تو نہیں بجا لا سکتا، تو مجھے معاف فرما دے، تو تیرے اتنے انعامات ہیں اور میں ہوں کہ شکر ادا نہیں کر سکتا، تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ علماء فرماتے ہیں۔ اور ایک بات، آج کل ہمارے پاس وضو اور غسل خانہ پہلے الگ ہوا کرتا تھا، آج کل ایک ساتھ ہے۔ تو جو حصہ ہے جہاں پر ہم فارغ ہوتے ہیں وہی حصہ بیت الخلاء ہے۔ تو اگر اس کے علاوہ ایک بڑا کمرہ ہے، وہ کمرے میں آپ دیکھیں گے کہ فارغ ہونے کے لیے بھی جگہ ہے، اور وضو کرنے کے لیے بھی، غسل کرنے کے لیے بھی جگہ ہے۔ تو جب ہم دیکھیں وضو کے آداب میں سے اور اس کے سنتوں میں سے کہ اس میں دعائیں پڑھنا ہے اور بسم اللہ پڑھنا ہے، تو ہم کیسا کریں گے؟ تو بات اصل یہ ہے کہ جو حصہ جہاں پر فارغ ہونے کا جو حصہ ہے وہ کمرے کا، وہی حصہ بیت الخلاء ہے۔ اس کے علاوہ جو حصہ ہے کمرے کا، چاہے وہ بند ہو یا کھلا ہوا کمرہ ہو، باقی کا حصہ بیت الخلاء نہیں ہے۔ تو وہاں پر آپ جو بھی وضو کرتے وقت جو اذکار پڑھنا ہے اور اوراد پڑھنا ہے وہ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن فارغ ہونے کے حصے سے دور رہنا چاہیے اس حصے کو۔ اس کے بازو اگر رہا تو پھر وہاں، بازو کا مطلب ہے کہ امیڈیٹلی بازو لگا ہوا ہے، متصل لگا ہوا ہے اس کو، تو پھر وہاں پر بہتر ہے آپ نہ پڑھیں۔ اگر اس قسم کا بہت ہی تنگ جگہ ہے، باتھ روم بہت چھوٹا ہے کسی کا، تو بہتر ہے کہ وہاں پر پھر آپ اذکار کے جو بھی ہیں آپ کے ترک کر دئیے۔ لیکن جو فارغ ہونے کا حصہ ہے، اگر ایک دو قدم بھی دور ہے تو پھر وہ الگ ہے، وہ حصہ الگ ہے، یہ حصہ الگ ہے۔ اور یہاں پر آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، سب جو بھی اوراد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریے کہ وہ حصے کو ڈھانک دیا جائے جہاں پر فارغ ہوتے ہیں۔ اور دعا ہو گئی۔ پھر امام شرون بلالی فرماتے ہیں، دیکھیے سب سے اہم بات، ہم فقہ پڑھ رہے ہیں جو کہ ظاہری عبادات پڑھ رہے ہیں، جسمانی عبادات، لیکن امام شرون بلالی پھر فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے کپڑے، اپنے جسم کو اور اپنے جائے نماز کی جگہ کو وہ پاک کر لے، طہارت لے لے، اور جب نماز کے لیے وہ ٹھہرنے کی
ارادہ کرے، نیت کرے، تو اس کو چاہیے کہ اس کی اصل طہارت پر وہ توجہ دے۔ یہ تو طہارت، یہ تو ظاہری طہارت تھی، ہم جو ابھی مکمل کیے الحمدللہ پورا باب طہارت کی کتاب، ایکچولی کتاب الطہارہ بولتے ہیں اس کو، فقہ کتاب میں آپ دیکھیں گے تو کتاب الطہارہ رہتی، تو کہ طہارت کا پورا ایک سیکشن ہم کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ تو ظاہری طہارت تھی، امام شربلائی فرما رہے ہیں کہ اب غور کریے اپنی اصل طہارت پر جو کہ دل کی طہارت ہے۔ تو اس میں ہر قسم کی کپٹ، کینہ کپٹ، نفرت وغیرہ وغیرہ، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے بغیر اس میں جگہ بسائی ہوئی ہے، اس کو اس سے پاک کرنا ہے، وہ اصل طہارت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تبجیل کے ساتھ اس کی بزرگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رجا بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں جو عبادت کرنے والا ہوں، اس اس عبادت کو اللہ تعالیٰ مقبول قبول فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔ میں پوری کوشش سے پڑھوں گا، اور تہے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ میں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ بندے کو ابدی سعادت مندی انشاءاللہ مل جائے، اور اس کو آخرت میں کامیابی سرفراز ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک کتاب ہے احیاء علوم الدین کی، امام غزالی کی جو کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس کا ایک چھوٹا سا ترجمہ کیے ہیں، چھوٹے سا حصے کا، دا انر ڈائمینشنس آف اسلامک ورشپ۔ تو اگر آپ حضرات میں اس کی لنک ڈالتا ہوں اس گروپ پر، جس کو چاہیے آپ حضرات اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ تصوف کے لحاظ سے نماز میں دل کی حالت کیسی رہنا، اور خیالات وغیرہ کو کیسے دور کرنا چاہیے، توجہ کیسے لانا، وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے انشاءاللہ۔ آپ ان کتاب کو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کتاب الصلاح شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔